شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان شاداب عباسی۔ خواتین و حضرات، اگر ہم کبھی بھی بات کریں جدید غزل پر، جدید غزل، جدید نظم یا جدید شاعری، جو کہ پرانی ہماری تہذیبی شاعری جس میں ہجر و وصال کے قصے ہوا کرتے تھے اس سے مختلف ہے، تو پاکستان کے چند چہیدہ ناموں میں سے ایک ایسا نام جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ نشست افروز ہیں، ان کا بڑا پن کیا ہے یہ آپ ان کے کلام سے اندازہ لگائیں گے۔ میں ان کا نام بتانے سے پہلے ان کا ایک تعارفی شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو۔ جناب اظہر فراق صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا، اور اتنا خوبصورت آپ کا ماشاءاللہ سیٹ ہے اور خوبصورت آپ کا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسپیشلی بہاولپور سے تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے، آپ کا سر بہت بہت شکریہ۔ سر یہ پہلے ہی سوال میرا ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو آسانی کا کنسیپٹ ہمیشہ سے لوگوں کے ذہن میں رہا ہے، آپ نے اس کو یکسر مسترد کر کے اس کی اصل ریزن بتائی، یہ سر کیسے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ کیا؟ اصل میں بنیادی طور پر تو یہ مشکل پسندی کا شعر ہے، اور مشکل پسندی جو ہے وہ خواص کا خاصہ ہے۔ صحیح۔ خاص لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے مشکل راستے چنتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا ہی کچھ شاید میں نے بھی کیا ہوگا کسی اپنے، یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ شعوری طور پر کیا ہوگا، میرا خیال ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی طور پر یہ مشکل پسندی جو ہے صحیح میرے کام میں کہیں نہ کہیں ضرور دارائی شروع سے ہی۔ صحیح۔ تو لیکن اب اس جو ڈھول گلے پڑ گیا اس کو نبھانا پڑا ہے۔ واہ سر، آپ کہتے ہیں آپ کے اکثر جو اشعار ہیں وہ جدت پر ہیں، اب بالکل یعنی کہ آپ قدیم جو شاعری ہے اس سے ہٹ کر نئی باتیں آپ کرتے ہیں، تو یہ کب آپ کو یہ احساس ہوا یا کب آپ کو لگا کہ یار پرانا بہت ہو گیا، اب کچھ نیا ہونا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید ہم پرانی شاعری کو، کلاسکس کی جو پوئٹری ہے اور آج کی جو شاعری ہے، ہم ان کو دو الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے، ایسی صورتحال بنانے کی اس طرح محسوس ہوتا ہے کسی دوسرے کو کہ یہ جیسے دونوں متصادم رویے ہیں دونوں شاعری کے۔ صحیح۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدید بھی جو ہے وہ روایت کے سے جو ہے نا وہ در سے دروازے سے گزرتا ہے تو وہ جدید ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا جو بنیادی استفادہ ہوتا ہے اس ساری شاعری کا یا اس رویے کا، وہ بنیادی طور پر وہ روایت سے استفادہ کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی تازگی، کچھ ایسی چیزیں نئی در آتی ہیں کہ جو اس کو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جو سننے والے کو خوشگوار لگتی ہے۔ بہترین۔ سر آپ کہتے ہیں تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ شاعری میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات کسی مخصوص آدمی سے ہم نے کہی، صحیح، یا ہم کسی ایک کو اس کا جو ہے کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے کہ یہ کس کے لیے کہی، لیکن بہرحال میں نے اپنی کتاب کے کسی پہلی کتاب کے دیباچے میں بھی لکھا ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شعوری طور پر، کچھ لاشعوری طور پر، تو وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں پکتی چلی جاتی ہیں۔ صحیح۔ وہ لیکن جب ایک آخری ریفائن فارم میں جب آتی ہیں، تخلیقی فارم میں آتی ہیں، تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ اس کا کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی فوری رد عمل ہو کسی بات کا، وہ کسی بہت پرانی بات کا جو ہے کا پکی ہوئی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہم شعر کہتے ہیں تو وہ، بلکہ میں تو بعض اوقات مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو فوری رد عمل کی شاعری ہے، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اہم کام نہیں ہوتا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں جو کچھ حادثے ہوتے ہیں یا سانحے ہیں ان پر فوری طور پر نظم آ جاتی کسی کی یا غزل آ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت ایسا لگتا ہے، اور ایک تاثر ایسا کہ جیسے شاعر تو کسی اس کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ ایسا ہو اور ہم لکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یا تو شاعر جو ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح۔ شاعر کا ویژن جو ہے وہ میرا خیال ہے سالوں آگے تک جو ہے وہ محیط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آپ صرف لمحہ موجود کو دیکھ سکیں اور آپ کو نہ پس منظر کا پتہ ہو نہ مستقبل کا پتہ ہو، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں
شاعر کو ویژنری ہونا چاہیے. شاعر کو آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, 100 سال بعد آگے کا سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک جدید شاعری کے حوالے سے آپ نے مجھے سوال کیا, تو وہ اس کا جواب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے وہ اپنی جو شکل ہے وہ تبدیل کرتی چلی جا رہی ہے. صحیح. اچھا, یہ جو زبان کی میں جو ایک شکست و ریخت کا عمل ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان کے لیے کارآمد ہے. یہ زبان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ایندھن ہے کے طور پر. مثال کے طور پر اگر ہم آج بھی کچھ لوگ جیسے ہمارے ہاں شاعر و ادیبوں میں وہ کلاسیکل جو زبان ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں شعر کہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا, اس کا ایک بنیادی طور پر ایک ڈرا بیک ہے, وہ یہ کہ وہ نئے قاری سے, جو آج کا قاری ہے, جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں, ان سے وہ شعر کنیکٹ نہیں ہو پاتا. اور جو شاعری اپنے قاری سے کنیکٹ نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اتنا یعنی وہ آڈینس سیٹ نہیں کر پاتے. وہ آڈینس ہی سیٹ نہیں کر پاتی. بالکل صحیح. وہ ایسی شاعری, مثال کے طور پر میں کسی ایسی زبان کے کسی ایسے رویے کا انتخاب کروں جو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, جو لوگ جو سننے والے ہی اس طرح کی زبان ایگزسٹ نہیں کرتے, تو میں کس کے لیے شعر کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے. اور زبانیں جو ہیں وہ جیسے اردو کی یہ خوبی ہے کہ یہ جذب کرتی رہتی ہے بہت سارے لفظوں کو. اب میں تو میرے لیے تو یہ بہت مشکل ہے. ہاں, یہ شاعر کا کام منصب ضرور ہے کہ وہ دیکھے کہ کو کس سطح پر باندھنا ہے. کیا کسی دوسری زبان کا لفظ جو ہے وہ فصیح ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی زبان میں. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماچس خوبصورت لفظ ہے, اگر اس کو ماچس کے طور پر استعمال کیا جائے تو, اور لوگوں کے ہاں رائج بھی ہے, ہر آدمی سمجھتا بھی ہے کہ یہ ماچس کیا چیز ہے, بجائے اس کے کہ آلہ فروغ آتش کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے اس طرح کی اختراع. سر, آپ نے ٹھہراؤ کی بات کی کہ ٹھہر کے آپ نے شعر کہا. آپ کے بعض اشعار کے اندر بھی ٹھہراؤ کی جو ہے وہ کیفیت بیان ہوتی ہے. مثلا آپ نے لکھا, رات کی آغوش سے مانوس اتنے ہو گئے. ہم لگاتار رات کی آغوش میں بیٹھے رہے. رات کی آغوش سے مانوس اتنے ہو گئے, روشنی میں آئے تو ہم لوگ اندھے ہو گئے. سر, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے غزل. میں اس غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ رات کی آغوش سے مانوس اتنے ہو گئے, روشنی میں آئے تو ہم لوگ اندھے ہو گئے. واہ واہ واہ. آنگنوں میں دفن ہو کر رہ گئی ہیں خواہشیں, آنگنوں میں دفن ہو کر رہ گئی ہیں خواہشیں, ہاتھ پیلے ہوتے ہوتے رنگ پیلے ہو گئے. اللہ, واہ 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 سر, واہ, سبحان اللہ, مکرر, واہ واہ واہ. آنگنوں میں دفن ہو کر رہ گئی ہیں خواہشیں, ہاتھ پیلے ہوتے ہوتے رنگ پیلے ہو گئے. بھیڑ میں گم ہو گئے ہم اپنی انگلی چھوڑ کر, بھیڑ میں گم ہو گئے ہم اپنی انگلی چھوڑ کر, منفرد ہونے کی دھن میں اوروں جیسے ہو گئے. منفرد ہونے کی دھن میں اوروں جیسے. بھیڑ میں گم ہو گئے ہم اپنی انگلی چھوڑ کر, واہ واہ, منفرد ہونے کی دھن میں اوروں جیسے ہو گئے. زندہ رہنے کے لیے کچھ بے حسی درکار تھی, سوچتے رہنے سے بھی کچھ زخم گہرے ہو گئے. ہائے ہائے ہائے, سوچتے رہنے سے بھی کچھ زخم گہرے ہو گئے. زندہ رہنے کے لیے کچھ بے حسی درکار تھی, سوچتے رہنے سے بھی کچھ زخم گہرے ہو گئے. اور اس لیے محتاط ہوں اپنی نموداری سے میں, اس لیے محتاط ہوں اپنی نموداری سے میں, پھل تو پھل مجھ پیڑ کے پتے بھی میٹھے ہو گئے. اس لیے محتاط ہوں اپنی نموداری سے میں, پھل تو پھل مجھ پیڑ کے پتے بھی میٹھے ہو گئے. آہا, کیا خوبصورت ہے. رات کی آغوش سے مانوس اتنے ہو گئے, روشنی میں آئے تو ہم لوگ اندھے. واہ واہ سر, واہ, سبحان اللہ. سر, کیا خوبصورت. آپ کی اس غزل پر بہت گہرا اثر ہے معاشرتی رویوں کا بھی, اور یہ آپ کی پرسنل آبزرویشن. سر, یہ ایک شاعر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ضروری ہے, اہم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر تائید. میرا خیال ہے کہ شاعر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی گہری آنکھ ہونی چاہیے, ظاہر پر بھی, باطن پر بھی, خارج پر بھی.
اور اندر بھی اپنے ایک آنکھ کھلتی ہو، ایک آنکھ آپ کے باہر کھلتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ افیکٹو کوئی بھی شاعر اس انداز سے اس طرز فکر سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے غزل لکھی، اس نے مانگی ہے معافی بڑی چالاکی سے۔ ہاں، یہ تازہ غزلوں میں سے ایک غزل ہے، اس کے کچھ شعر کے اس نے مانگی ہے معافی بڑی چالاکی سے، درگزر کرنا پڑے گا اسے صفاقی سے۔ اس نے مانگی ہے معافی بڑی چالاکی سے، درگزر کرنا پڑے گا اسے صفاقی سے۔ آڑے آ جائے گی دریا کی کمی اور سفر، آڑے آ جائے گی دریا کی کمی اور سفر، خوش خرامی میں بدل جائے گا تیراکی سے۔ خوش خرامی میں بدل جائے گا تیراکی، آڑے آ جائے گی دریا کی کمی اور سفر، خرامی میں بدل جائے گا تیراکی سے۔ کیا بات، کیا بات۔ اور کس رونت سے رواں سوئے سمر یابی ہے، کس رونت سے رواں سوئے سمر یابی ہے، لے کے خیرات نمو سبز در خاکی سے۔ واہ واہ واہ۔ کس رونت سے رواں سوئے سمر یابی ہے، واہ واہ واہ، لے کے خیرات نمو سبز در خاکی سے، اور لے کے خیرات نمو سبز در خاکی سے۔ واہ واہ واہ۔ اس کے کچھ شعر میرا خیال میرے ذہن میں سر بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ جنوبی پنجاب کی جو شاعری ہے غزل میں آج کل، خیر ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظر ہے؟ میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب نے اس ایرا میں تو ڈومینیٹ کیا غزل میں، کیونکہ نیا شعر، نئی غزل جو ہے وہ اسی طرف سے، نئے شعر برآمد ہی اس طرف سے ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اور خاص کر اس میں جو کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان نسل کا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو تازگی ان کے ہاں سے برآمد ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ شاعر ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے ان کے ہاں نظر نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ تو یہی وجہ ہے کہ مطلب بزرگ شعراء سے جو نوجوان شاعر ہیں ان کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کہا سب کو تھوڑی میرا یقین آیا، یہ کچھ اس طرح اشارہ نہیں ہے؟ وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ بنیادی طور پر میں نے، چونکہ میرے ساتھ بہت ساری نوجوان نسل وابستہ ہے، صحیح، بے شک، تو اور کچھ ایسی ہے جو مطلب ابھی نہیں بھی ہے وابستہ، صحیح، تو ڈیفینیٹلی کیسی صورتحال ہوتی ہے۔ میں نے تو اپنے طور پر یہی کوشش کی ہمیشہ کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ نکالا جائے اس، وہ جو دیگ پر جس طرح انہوں نے دم لگا کے رکھا ہوا ہے بزرگوں نے، اس سے نکالنا چاہیے، توڑا جائے، اس بہت ضروری ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آئندہ نسل ہے اس کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پراپر بتانا چاہیے، اس کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے، اس کو صحیح راستہ دکھانا چاہیے۔ سب کو تھوڑی میرا یقین آیا، صرف بسم اللہ۔ سب کو تھوڑی میرا یقین آیا، واہ، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، واہ، سب کو تھوڑی میرا یقین آیا، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، نئی گنجائش سکون نکلی، نئی گنجائش سکون نکلی، صوفہ دیوار کے کریں آیا، نئی گنجائش سکون نکلی، صوفہ دیوار کے کریں آیا، آ گئی نیند مجھ کو سجدے میں، آ گئی نیند مجھ کو سجدے میں، گال تک حلقائے جبیں آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ گئی نیند مجھ کو سجدے میں، گال تک حلقائے جبیں آیا، ریت اڑتی ہوئی کہیں پہنچی، ریت اڑتی ہوئی کہیں پہنچی، پانی رستا ہوا کہیں آیا، ریت اڑتی ہوئی کہیں پہنچی، پانی رستا ہوا کہیں آیا، اور پارساؤں کو کیا تمیز بتاں، پارساؤں کو کیا تمیز بتاں، ہاتھ جس کے جو محجبیں آیا، پارساؤں کو کیا تمیز بتاں، ہاتھ جس کے جو محجبیں آیا، خوش تھے اس کی خوشی میں ہم مظہر، خوش تھے اس کی خوشی میں ہم مظہر،
پھر خیال دل حزین آیا، خوش تھے اس کی خوشی میں ہم مظہر، واہ واہ واہ، پھر خیال دل حزین آیا، واہ سب کو تھوڑی میرا یقین آیا، واہ، کوئی آیا کوئی نہیں آیا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت ہے، کیا بات۔ سر عموماً یوں ہوتا ہے، ہم اکثر اپنے شعراء کرام سے سوال بھی کرتے ہیں کہ غزل اور نظم دو الگ الگ آپ کے میتھڈس ہیں ایکسپریشن کے، کیتھارسس کے، تو آپ کس میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں، غزل لکھنے میں یا نظم لکھنے میں؟ ویسے بنیادی حوالہ تو میرا بنیادی طور پر غزل ہی ہے، لیکن مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ نظم کہنے میں یہ ایسا میڈیم ہے کہ مجھے کوئی تنگی ہوئی ہو یا پریشانی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیم سب خوبصورت ہوتے ہیں، صحیح، انسان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہونا چاہیے، میڈیم کا قصور نہیں ہے کسی بھی، ہر میڈیم میں کچھ نہ کچھ اچھا کہا جا سکتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھ۔ لیکن بنیادی طور پر میں چونکہ زیادہ غزل کی طرف ہوں اور غزل کا زیادہ حامی ہوں، لیکن میں یہ نہیں اس کو ایسا نہیں کہوں گا کہ غزل کا میڈیم زیادہ اچھا ہے یا نظم کا زیادہ اچھا ہے، دونوں میڈیم میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پر برابر کے میڈیم ہے۔ کسی زمانے میں جو غزل کا میڈیم تھا اس کو لوگ کہتے تھے کہ اس میں کچھ تنگیاں ہیں، اس میں کچھ قباحتیں ہیں، کچھ باؤنڈریز زیادہ ہیں اس میں، تو میرا خیال ہے کہ جدید غزل نے وہ معاملہ بھی حل کر دیا کہ اس میں کچھ ایسے ٹولز آ گئے ہیں جدید تلازمے کے حوالے سے کہ وہ جو بات کی جاتی تھی اس کو تھوڑا سا نظم سے پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اب میرا خیال ہے کہ نظم اپنے ایکسپریشنز اور غزل اپنے ایکسپریشنز کے حوالے سے برابر کھڑی ہے۔ سر ہم نظم میں آپ سے شفق زادی سننا چاہتے ہیں۔ شفق زادی کی میں کچھ لائنز، جی سر، بسم اللہ۔ وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجھل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، واہ، وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجھل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، واہ واہ واہ، سنا ہے آج کل نزدیک کا چشمہ لگاتی ہے، وہ لڑکی جس کی قربت کی تمنا میں کئی اوجھل مناظر خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، سنا ہے آج کل نزدیک کا چشمہ لگاتی ہے، وہ جس کی بے نیازی سے کبھی اس شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا، وہ جس کی بے نیازی سے کبھی اس شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا، سنا ہے اب وہ اشیاء کی خریداری میں نرخوں پر دکانداروں سے لمبی بحث کرتی ہے، واہ 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 واہ، سر بے نیازی سے، وہ جس کی بے نیازی سے کبھی اس شہر میں لوگوں کا کاروبار چلتا تھا، واہ 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 واہ، سنا ہے اب وہ اشیاء کی خریداری میں نرخوں پر دکانداروں سے لمبی بحث کرتی ہے، واہ واہ واہ، وہ جس کی خوش کلامی پر سخن ہوتا تھا شب بھر شہر کے سب قہوہ خانوں میں، وہ جس کی خوش کلامی پر سخن ہوتا تھا شب بھر شہر کے سب قہوہ خانوں میں، سنا ہے خامشی کو آج کل اظہار پر ترجیح دیتی ہے، وہ ایک لڑکی جو عکس آلود آئینے سے بھی پرہیز کرتی تھی، وہ ایک لڑکی جو عکس آلود آئینے سے بھی پرہیز کرتی تھی، سنا ہے اب محلے میں کسی سستے بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہے، وہ ایک لڑکی جو سرتا پا کبھی پندار کا مینار ہوتی تھی، ذرا سے زلزلے سے ڈھہ گئی ہوگی، شفق زادی عجب رنگوں میں کھر کر رہ گئی ہوگی۔ سبحان اللہ سر، واہ سر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سر کیا خوب نظم ہے، کیا منظر نگاری ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی سر کوئی ہے کہانی یا یہ؟ ہاں، اس کے بیک گراؤنڈ میں تو ایک کریکٹر تھا ایسا لائف میں کہ یہ نظم کہنی پڑی مجھے۔ تو پھر آپ نے اس کو مطلب اپنے دل میں دی جگہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کسی کی دل میں جگہ بناتا ہوں، اس کو بھی دی آپ کی جگہ کہ نہیں؟ دل میں میں تو ویسے بلیو کرتا ہوں کہ وہ کسی کا مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہر محبت کے لیے دل میں الگ خانہ ہے، ہر محبت اسی خانے میں گزر جاتی ہے۔ واہ سر، یہ غزل ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، کسی کی دل میں جگہ بناتا ہوں، واہ، کسی کی دل میں جگہ بناتا ہوں، مہمانوں کو بیٹھک میں ٹھہراتا ہوں،
کسی کسی کی دل میں جگہ بناتا ہوں، مہمانوں کو بیٹھک میں ٹھہراتا ہوں، واہ واہ گئے ہوں کا دل سے جانا باقی ہے، واہ، گئے ہوں کا دل سے جانا باقی ہے، دیکھو کب قبروں پر پھول چڑھاتا ہوں، اوہ گئے ہوں کا دل سے جانا باقی ہے، گئے ہوں کا دل سے جانا باقی ہے، دیکھو کب قبروں پر پھول چڑھاتا ہوں، پھر ڈھوتا ہوں چائے ہدایت کاروں کی، پھر ڈھوتا ہوں چائے ہدایت کاروں کی، پہلے سین میں گولی سے مر جاتا ہوں، واہ 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 سر، پھر ڈھوتا ہوں چائے ہدایت کاروں واہ 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 واہ، پھر ڈھوتا ہوں چائے ہدایت کاروں کی، واہ 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 واہ، پہلے سین میں گولی سے مر جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ، غزل نئی پوشاک میں خود آ جاتی ہے، غزل نئی پوشاک میں خود آ جاتی ہے، میں اس کھوٹی پر اترن لٹکاتا ہوں، غزل نئی پوشاک میں خود آ جاتی ہے، میں اس کھوٹی پر اترن لٹکاتا سر ہوں، کیا زندہ شعر ہے، واہ واہ واہ، اور کیا شعر، واہ واہ، یعنی اب بھی سادہ دل ہوں اندر سے، یعنی اب بھی سادہ دل ہوں اندر سے، اچھا چہرہ دیکھ کے دھوکا کھاتا ہوں، یعنی اب بھی سادہ دل ہوں اندر سے، اچھا چہرہ دیکھ کے دھوکا کھاتا ہوں، پڑا ہے پالا اتنے بزدل لوگوں سے، پڑا ہے پالا اتنے بزدل لوگوں سے، میں اپنی بے خوفی سے گھبراتا ہوں، پڑا ہے پالا اتنے بزدل لوگوں سے، کیا خیال، میں اپنی بے خوفی سے گھبراتا ہوں، سبحان اللہ، واہ کسی کی دل میں جگہ بناتا ہوں، مہمانوں کو بیٹھک میں ٹھہراتا ہوں۔ سر سبحان اللہ، سر کیا بات ہے سر، کتنے خوبصورت اشعار ہیں، آپ نے اس کے اندر بتا دیا کہ کیسے کسی نئے کپڑے کی صورت میں، کسی نئی چوغے کی صورت میں ایک نئی غزل آتی ہے، میں اسے پہن لیتا ہوں پرانی، سر کیا خوب، اچھا سر یہ اتنا خوبصورت خیال آپ اتنے عمدہ طریقے سے باندھتے ہیں، بعض دفعہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایسی شاعری بے عیب بری شاعری، تو میں تو خیر اس شاعری کا بہت بڑا مخالف ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ چاہے میں بھی ہوں، ایسی شاعری پر وقت ضائع کرنے کا میرا خیال ہے کوئی جواز نہیں ہے، ایک دنیا لگی ہے جو ہے اس طرح کی شاعری کرنے کے حوالے سے، لیکن بہرحال جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، بس اصل بات تو یہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، سر یہ ہمارا پروگرام جو ہے چونکہ اس کا وقت بہت مختصر ہے، دو غزلیں جو فرمائشی ہمارے پاس ہیں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک غزل جو ماشاءاللہ زبانی زد عام ہے، اس کا ہر شعر اس کا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا رہا، سر یہ میری فیوریٹ غزل ہے، آپ کو بتاؤں، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں واہ لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر کیا مصرع ہے، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، واہ واہ واہ، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، واہ، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جب واہ تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، ہائے 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 ہائے، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک، کبھی کبھی آتی تھی پہلے وصل کی لذت اندر تک،
बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक। हाय 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 हाय। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक। बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। वाह वाह सर, वाह क्या ख्याल, वाह वाह वाह। बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला। वाह 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 सर, वाह। हाय हाय। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना। मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता। हाय 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 हाय। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना। हाय हाय। शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला वरना। वाह वाह। मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे। नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे। हाय हाय हाय। वाह वाह। नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। दीवारें छोटी होती थी। हाय हाय। लेकिन पर्दा होता था। वाह वाह वाह। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता सर वाह सर, सुभान अल्लाह। वाह 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 सर, वाह सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों एक बड़ी बड़ी तादाद है लोगों की आपके मदाहों की, जो कि आप पर जाते हैं आपके खूबसूरत अशार पर। यकीन कीजिए सर, बहुत खूब। अच्छा सर, एक गज़ल हम आपसे और सुनना चाहेंगे, और ये फरमाइशी गज़ल है। ये जो हमने बताया कि आज आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे एक चाहने वाले ने, आपके चाहने वाले ने, हमारे प्रोग्राम को देखने वाले ने, उन्होंने फरमाया कि ये हम सुनना चाहते हैं। धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं। धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं। वाह। धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं। बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं। वाह वाह। एक ही वक्त में प्यासे भी हैं, सैराब भी हैं। एक ही वक्त में प्यासे भी हैं, सैराब भी हैं। हम जो सहराओं की मट्टी के घड़े होते हैं। वाह वाह वाह। एक ही वक्त में प्यासे भी हैं, सैराब भी हैं। वाह वाह। हम जो सहराओं की मट्टी के घड़े होते हैं। सर वाह सर, सुभान अल्लाह। सर एक दफा फिर, वाह वाह वाह। एक ही वक्त में प्यासे भी सैराब भी हैं। हम जो मट्टी के घड़े होते हैं। वाह वाह वाह। आंख खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं। आंख खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं। हम मगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। हाय 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 हाय। आंख खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। हाय हाय हाय। हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। सर वाह वाह वाह। आप शेर देखना कि है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का। है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का। सुभान अल्लाह। वाह वाह। है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, हाय हाय हाय। जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं। और ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब्बर हम लोग। ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब्बर हम लोग, सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब्बर हम लोग। वाह 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 वाह। ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब्बर हम लोग, सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। धूप में साया बने खड़े होते हैं। लोगों के खसारे भी।
سر اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ لوگوں کی بہت محبت سے آپ لوگوں نے یاد کیا اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اس حوالے سے. سر الحمدللہ سر, جزاک اللہ. خواتین حضرات, آپ سن رہے تھے جناب اظہر فراق صاحب کو. آپ ہمارے پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ملتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. السلام علیکم.